محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي العماني رضي الله تعالى عنهم نفعنا بعلومهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کل مختصراً بتلایا تھا. ان کی پیدائش اور ان کی وفات یہ سب بتلا دیا تھا. تھوڑی سی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو مصنف کا اور اسی طریقے سے اس کتاب کا تعارف ہو جائے گا، جس سے آپ کو کتاب کے پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوگی، رغبت پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے اسی زمانے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے امام بخاری. تو والد نے انتقال سے پہلے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میرا یہ جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مال میں کوئی بھی پیسہ حرام کا نہیں ہے اور نہ حرام کے شبہ کا ہے، سب پیسہ حلال ہے، پاک پوتر طیب اور حلال پیسہ ہے. اس پاک پیسے سے میرے بچے محمد کی پرورش کرنا. چنانچہ امام بخاری کی والدہ محترمہ نے حلال اور اس پاک پیسے سے امام بخاری کی تربیت کیا اور ان پر اسی پیسے کو خرچ کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کو علم حدیث کا شوق پیدا فرما دیا. چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب. میں مکتب میں پڑھ رہا تھا، اسی زمانے سے مجھے حدیث کو حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. مکتب کے زمانے سے ہی علم حدیث کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. چنانچہ بزرگوں کے دستور کے مطابق جب ان کی والدہ ان کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی تو راستہ میں ایک محدث کی حدیث کا درس چلتا تھا. بند ہوئی کسی نے راستہ میں ایک محدث کے حدیث کا درس چلتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مکتب میں جاتے تو راستے میں اس محدث کے حدیث کے درس میں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. کنارے میں کونے پر بیٹھ جاتے تھے. تو وہاں بیٹھ کر کے حدیث سنتے رہتے تھے. یہ تقریباً اس وقت میں ان کی عمر 10 سال کی تھی جب مکتب میں بیٹھ کے حدیث سنتے تھے. ایک دن ان کے استاد نے ایک حدیث کی سند پڑھی اور اس سند کے اندر گڑبڑی ہو گئی. انہوں نے سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم یہ سند تلاوت کیا. امام بخاری کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے، وہیں سے استاد کو لقمہ دیا اور یہ فرمایا کہ
کہ ابو زبیر کی لقاء، ان کی ملاقات ابراہیم سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط سند ہے۔ استاد چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، کہا کہ کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ یہ ابو زبیر صحیح نہیں ہے، سند کی غلطی کو پکڑا۔ استاد گھر میں گئے، اپنی کتاب دیکھا اور آ کر کے امام بخاری سے پوچھا کہ صحیح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انیس زبیر، ابو زبیر صحیح نہیں، انیس زبیر، یہ زبیر ابن عدی ہیں، زبیر ابن عدی سے نقل کرتے ہیں امام بخاری یہ سفیان۔ تو استاد نے اس غلطی کو مانا اور اپنی کتاب میں اسی وقت اس کو صحیح کیا۔ اسی دن سے استاد کی نظر میں امام بخاری کی اہمیت بڑھ گئی کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ سند کی غلطی کو اتنے جلدی سے پکڑا اور میری اصلاح کیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اسی زمانے میں ایک اور محدث کے درس کی مجلس چلتی تھی، ان کا نام محدث داخلی کے ساتھ مشہور ہے۔ محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی امام بخاری شریک ہوتے تھے اور وہاں جا کر کے حدیث لکھتے تھے۔ سارے ساتھی حدیث لکھتے تھے لیکن امام بخاری کوئی حدیث نہیں لکھتے تھے، کاغذ قلم نہیں، چپ چاپ بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو ساتھی لوگ ان کو برا بھلا کہتے اور بتلاتے تھے کہ ہم لوگ تو لکھتے ہیں، تم نہیں لکھتے ہو، اس کلاس میں حاضر ہونے سے تم کو کیا فائدہ ہے، تم بھی لکھو۔ کوئی جواب نہیں دیتے، چپ چاپ استاد زبانی بیان کرتے حدیث اور امام بخاری اس کو سنتے رہتے تھے۔ جب ساتھیوں نے خوب اعتراض کیا تو ایک دن امام بخاری کو بھی تھوڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنا لکھا ہوا سب اپنی کاپی لے کر کے آؤ۔ سب کی کاپی کہا کھول کر بیٹھو اور آنکھ بند کر کے حدیث پڑھنا شروع کیا اور 15,000 حدیث زبانی سنا دیا۔ یہ مکتب میں پڑھنے کا زمانہ تھا، 15,000 حدیث زبانی سنا دیا۔ یہ حدیث سن کر سب لوگ دنگ اور حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر اسی دن سے امام بخاری کی محبت اور ان کی عزت سب لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ بچپن کے زمانے کا ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ پیارے بچوں، جب کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد اس سے لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کی بڑائی کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ معاشرت ایک زمانہ تو ہنر نہ تو ہے ہنر نیٹ ورک بیچ میں چلا جا رہا ہے۔ خیر، تو دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی آدمی بڑے ہوتے ہیں تو اس کی حسد کرنے والے لوگ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے علماء کے اندر حسد کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ عالم لوگوں میں شیطان حسد کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی جیسے امام بخاری کی یہ فضیلت اور بڑائی ہے، ایسے ہی ان کے حاسدین کی بھی بہت بڑی جماعت تھی جو ان سے جلتے تھے، ان سے حسد کرتے تھے۔ اس حسد کی وجہ سے امام بخاری کو کئی قسم کے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت ساری جگہوں پر بہت سی مصیبتیں ان کے اوپر آئی۔ ان میں سے ایک مصیبت بغداد کا واقعہ مشہور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد گئے۔ بغداد کے لوگوں نے
پہلے سے یہ سوچا کہ ان کی شہرت تو بہت زیادہ ہے، ان کا امتحان لینا چاہیے، امتحان میں اگر فیل ہو جاتے ہیں تو ان کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے پلان بنایا اور 100 حدیث منتخب کر کے 10 علماء کو دیا۔ پورا مجمع جہاں لگے گا، وعظ کی مجلس لگے گی، 10 عالم کو لائن سے الگ الگ کر کے بیٹھایا اور ہر ایک کے ذمے 10 حدیث دیا۔ ایسی 10 حدیث کہ جس کی سند اور متن کو الٹ پلٹ کر دیا، اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہر ایک نے 100 حدیث لیا، 10 حدیث، اور سب کے سند اور متن میں الٹ پلٹ کر دیا۔ حدیث کے اندر جتنا راوی کا نام آتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے۔ قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، یہ سب سند کہلاتی ہے۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، قال سے جو شروع ہوتا ہے اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔ تو راویوں کا جو نام ہے اس کا نام تو سند ہے، اور قال رسول اللہ سے جو شروع ہوتا ہے اس کا نام متن حدیث ہے۔ تو ان لوگوں نے سند اور متن کو الٹ پلٹ کر دیا، اس متن کی سند اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس متن کی سند اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس طرح سے خلط ملط کر کے، الٹ پلٹ کر کے، گڈمڈ کر کے 100 حدیث لے کر کے یہ 10 علماء بیٹھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہا حضرت کچھ حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے۔ ایک نے 1 نمبر کی حدیث پڑھی اور امام بخاری سے پوچھا یہ حدیث کیسی ہے؟ امام بخاری نے جواب دیا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ دوسرا حدیث پڑھا، کہا لا ادری۔ اس طریقے سے وہ آدمی 10 حدیث پڑھا، ہر ایک کے جواب میں امام بخاری لا ادری لا ادری لا ادری کہتے رہے، ہمیں جانی نا مجھے معلوم نہیں۔ جب جواب نہیں ہوا تو ان لوگوں کے اشارے اور کنایے میں بات چلنے لگی اور کہنے لگے کہ دیکھو یہی وہ آدمی ہے جس کی اتنی شہرت تھی اور اتنا مشہور معروف آدمی، اور اس کو یہ 10 حدیث کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے شروع کیا، اس نے بھی ایسے ہی 1 حدیث 2 حدیث کر کے 10 حدیث پڑھا اور امام بخاری سے سوال کیا۔ امام بخاری نے سب کے جواب میں لا ادری لا ادری لا ادری کہتے رہے۔ وہ لوگ اندر اندر خوش ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے 10 آدمیوں نے 100 حدیث کو پڑھا اور ہر ایک کے جواب میں امام بخاری لا ادری کہتے رہے۔ اب تو لوگوں میں شور ہو گیا۔ فارسی کا ایک شلک مشہور ہے، پیران نمی پرند مریداں می پرانند۔ مرید لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کو آسمان پہ پہنچاتے ہیں۔ پیر تو اڑنا نہیں جانتا، مریدیں ملیا سارا اڑیا دلا، ہمارا پیر صاحب وہ تو بڑھو، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح سے امام بخاری کے شاگردوں نے ان کی خوب شہرت کر دیا، لیکن جب دیکھا تو ان کے پاس تو کچھ بھی علم نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ خوب جب شور ہوا تو امام بخاری کھڑے ہوئے اور سب کو خاموش کیا اور پہلے نمبر کے آدمی سے کہا کہ تم نے 1 نمبر پر یہ حدیث پڑھا تھا، یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے۔ اس کی غلط حدیث کی سند اور متن دونوں پڑھا اور پھر صحیح سند اور متن پڑھ کے اس کو بتلایا، ایک ایک کر کے نمبر وار اس کا 10 حدیث کا غلط بھی پڑھ کے سنایا کہ تم نے ایسا پڑھا تھا، اور صحیح بھی پڑھ کے سنایا کہ صحیح اس طرح سے ہے۔ اس طرح سے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے، 5ویں، 10ویں تک ہر ایک کی 100 حدیث غلط بھی پڑھ کے سنایا اور اس کو صحیح بھی پڑھ کے سنایا۔ اب لوگ تو سب ماتھا نیچے دے کر کے جھکا لیا کہ کمال امام بخاری کا کہ غلط حدیث ابھی پڑھا وہ بھی ان کو یاد ہو گئی اور اس کی صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی بتلا دیا، اور سب کو سلسلہ وار، ترتیب وار جس نمبر کے ساتھ ان لوگوں نے سنایا تھا اسی نمبر کے ساتھ ان لوگوں کو حدیث سنا دیا۔
اب سب لوگ آ کر کے معافی مانگ لے گئے، حضور ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ تو آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا امتحان بھی ہوتا، اور ساتھ ساتھ اس سے حسد کرنے والے لوگ بھی بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری کے اتنے دشمن پیدا ہو گئے کہ یہ جہاں جاتے تھے وہاں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا لوگوں کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں چاروں طرف سے پھرا کر کے اپنے وطن لوٹ کر کے آ گئے، بخارا لوٹ کر کے آ گئے۔ بخارا کا اس زمانے میں جو حاکم تھا وہ خالد نام کا ایک حاکم تھا۔ دشمنوں نے اس کے پاس رپورٹ بھجوائی کہ یہ امام بخاری تمہارے یہاں جا رہے ہیں لوٹ کر کے، ان کا امتحان لینا، یہ بدعتی ہو گئے، یہ حدیث کے خلاف چلتے ہیں، طرح طرح کا الزام لگایا۔ جب بخارا میں آئے تو اس حاکم نے خبر بھیجا کہ میرے مکان میں، میرے محل میں آ کر میرے بچوں کو آپ حدیث پڑھا دیجیے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں علم حدیث کو ذلیل نہیں کروں گا، جس کو حدیث پڑھنا ہوگا وہ میرے پاس آ کر کے پڑھے گا، میں علم حدیث کو رسوا لوگوں کے دروازے جا کر کے نہیں پڑھاؤں گا، جن کو حدیث پڑھنا ہوگا میرے پاس آئیں گے۔ حاکم نے دوبارہ خبر بھیجا، ٹھیک ہے میرے لڑکے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے، لیکن اس وقت میرے لڑکے کا درس الگ ہوگا، دوسرے غریب فقیر محتاج بچوں کے ساتھ میرے لڑکے بیٹھ کر کے نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے الگ سے آپ مجلس لگائیے اور غربا کے لیے الگ سے مجلس لگائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، علم حدیث اور دین سب کے لیے برابر ہے، میں امتیاز اور فرق نہیں کروں گا۔ اس کو سن کر کے وہ حاکم ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر کے امام بخاری سے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے، اب بخارا میں بھی جگہ نہیں، اپنے وطن سے نکل رہے ہیں۔ وہاں سے جب نکلے تو سمرقند کا ارادہ کر کے نکلے کہ سمرقند چلے جائیں گے۔ جاتے ہوئے راستے میں خرتنگ نام کا ایک گاؤں ہے، سمرقند ملنے سے پہلے خرتنگ نام کا ایک گاؤں، وہاں ان کے کچھ رشتہ دار تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا تو رشتہ داروں نے کہا کہ رمضان میں یہیں رہ جائیے، رمضان کے بعد میں آپ سمرقند جائیں گے۔ چنانچہ امام بخاری اپنے رشتہ داروں کے پاس خرتنگ گاؤں کے اندر رہ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان میں ہی خبر آئی کہ سمرقند کی ہوا بھی آپ کے خلاف ہو گئی ہے، وہاں بھی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، وہاں بھی آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے، وہاں مت جائیے۔ جب یہ خبر ملی تو امام بخاری کو بڑا دکھ لگا کہ یا اللہ میرا کہیں ٹھکانہ نہیں، اپنے وطن میں بھی نہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں پر لوگ دشمن ہو جا رہے ہیں، وہاں لوگ دشمنی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب تنگ آ کر اللہ سے رمضان کے آخر عشرہ میں دعا کیا، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اے اللہ آپ کی دنیا اتنی بڑی دنیا ہے کنتو میرے لیے دنیا تنگ ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، ہمارا کونوں جگہ ٹھکانہ نہ آئی، میں جہاں جاتا ہوں وہیں پر لوگ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا اب اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، فاقبضنی الیک، مجھے اب دنیا سے اٹھا لیجئے، میں اب نہیں دنیا میں رہوں گا، میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد اسی رمضان میں عید الفطر کی رات تھی، سنیچر کی رات، جمعہ کا دن گزر کر شنبہ کی سنیچر کی رات آئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ عید کی رات میں رمضان کے آخر عشرے میں دعا کیا اور عید کی رات میں اللہ نے دعا قبول کر لیا، اور شکربار دن گزر کر سنیچر کی رات تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔
کل ہو کر کے ظہر کے بعد اسی خرتنگ گاؤں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا۔ یہ رمضان، یہ عید کی رات تھی اور 256 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو دفن کرنے کے بعد بہت دنوں تک ان کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، لوگ آ کر کے قبر کی مٹی کو اٹھا کر کے لے جاتے تھے، بہت دنوں تک قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ آج وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ دنیا میں آئے 154 ہجری میں اور انتقال ہو رہا ہے 256 ہجری میں۔ کل عمر 62 سال 16 دن، کل عمر 62 سال 16 دن کی ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ علم و فن کا چراغ اور علم و فن کا سورج دنیا سے غروب ہو گیا، خرتنگ گاؤں کے اندر دفن ہو گیا۔ امام بخاری کیا بول رہے ہو؟ امام بخاری کا جنم کا جو تاریخ ہے وہی ہاں 156 ہجری میں پیدا ہوئے اور 194 میں پیدا ہوئے، 194 میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اس حساب سے کل عمر 62 سال 16 دن ہوا، 194 میں جنم اور 256 میں انتقال ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ پیدائش، مدت العمر اور تاریخ وفات کو یاد کرنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک جملہ بنا دیا ہے، اس جملہ کو یاد کر لو تو امام بخاری کی تاریخ پیدائش اور وفات اور مدت العمر معلوم ہو جائے گا۔ وہ جملہ ہے صدق حمید نور، صدق حمید نور۔ عربی کے اندر الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، ان سب کا ایک کوڈ نمبر ہے۔ پہلے یسرن القرآن پڑھائی جاتی تھی، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے ابجد حوز حتی کلمن صعفس قرشت سخت ددغ۔ یہ تمام حروف کو جوڑا گیا ہے، ان میں ہر حرف کے نمبر الگ الگ ہوتے ہیں، الف کا 1 نمبر، با کا 2 نمبر، جیم کا 3 نمبر، دال کا 4 نمبر، ابجد حوز حتی۔ اس طریقے سے اس نمبر کے اعتبار سے امام بخاری کے بارے میں آیا کہ صدق حمید نور۔ ان تینوں لفظوں سے امام بخاری کی تاریخ پیدائش، مدت العمر اور تاریخ وفات نکلتی ہے۔ اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے۔ صدق حمید، حمید نے سچ کہا، نور، امام بخاری تو نور ہی نور تھے۔ صدق حمید نور، حمید نے سچ کہا کہ وہ نور تھے۔ صدق کے اندر صاد، دال، قاف 3 حرف ہے، صاد، دال، قاف 3 حرف ہے۔ الٹا سے آؤ گے تو صاد قاف کا نمبر 100، قاف کا نمبر 100 اور دال کا نمبر 4 اور صاد کا نمبر 90، تو 194، قاف کا 100، دال کا 4 اور صاد کا 90، 194۔ سن 194 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہو رہی ہے۔ حمید، حمید کے اندر ہا، میم، یا، دال، حوض، حتی، حتی کے اندر ہا ہے، ہا کا نمبر 8، حمیدن کے اندر جو ہا آیا اس کا نمبر ہے 8، اور حمیدن میم کا نمبر ہے 40، 8 اور 40 کتنا 48، یا کا نمبر ہے 10، 48 10 58،
اور دال کا نمبر ہے 4، 58 اور 4 62، یہ 62 سال کی کل عمر ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حمیدن کے اندر ان کا عمر معلوم ہو رہا ہے۔ نورن کے اندر نون واو را ہے، را کا نمبر 200 اور نون کا نمبر 50 اور واو کا نمبر 6، 50 اور 6 56، تو 256 میں امام بخاری کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو صدق حمید نور، حمید نے سچ کہا کہ امام بخاری نور تھے۔ اور اس جملے کے اندر ان کی تاریخ پیدائش، مدت العمر اور تاریخ وفات معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب امتحان شروع ہوا، آزمائش شروع ہوئی، تو اس زمانے میں ایک اور مسئلہ مشہور تھا، وہ مسئلہ تھا خلق قرآن کا۔ خلق قرآن عقائد اور شرح عقائد کے کتابوں میں تم نے پڑھا ہوگا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ متکلم ہے، کلام اس کی صفت ہے، اور متکلم قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، تو اللہ کا کلام بھی کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام قدیم ہے۔ اس زمانے کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا، معتزلہ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کا قرآن کلام حادث ہے، اللہ کا کلام قدیم نہیں، اللہ کا کلام حادث ہے۔ اس زمانے میں جو حکومت تھی، گورنمنٹ اور سرکار، وہ لوگ بھی معتزلی تھے۔ اب معتزلہ کے عقیدہ سے متاثر تھے، تو گورنمنٹ کا مذہب بھی یہی ہو گیا کہ قرآن پاک حادث ہے، کلام اللہ حادث ہے۔ اس زمانے میں جب بھی دین پر فتنہ آیا ہے، علماء حقانی کی جماعت دین کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ چنانچہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء نے حکومت کا مقابلہ کیا، اور بغیر کسی ڈر بھے کے، بغیر خوف کے، اپنی جان مال عزت آبرو کی قربانی دے کر کلمہ حق کو بلند کیا، اور یہ فرمایا ڈنکے کی چوٹ پر کہ اللہ کا قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام قدیم ہے۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانا پڑا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے کوڑے کھائے، قتل کیے گئے، مارے گئے، مصیبتوں میں ڈالے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں، اپنی جگہ پہ جمے رہے اور اس فتنے کا زبردست مقابلہ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی وجہ سے ان کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے کوڑے ان کو مارے جاتے تھے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی بیٹھ جائے گا۔ اتنے زبردست تکلیف امام احمد بن حنبل کو اس مسئلے میں اٹھانی پڑی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قرآن پاک قدیم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ قدیم ہے، تو اللہ کا کلام بھی قدیم ہوگا۔ جب ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی کسی مسئلے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو اس کے ماننے والے اس میں حد سے زیادہ مبالغہ بھی کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلے سے ہٹ کر جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ماننے والے لوگ اس میں مبالغہ شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے اس میں مبالغہ شروع کر دیا اور حد سے آگے نکل گئے۔ حد سے کیا آگے نکلے؟ کہنے لگے کہ قرآن بھی قدیم ہے، اور قرآن جس کاغذ پر لکھا گیا وہ کاغذ بھی قدیم ہے، قرآن کے اوپر جو پسپورٹ کا جلد باندھا گیا وہ بھی قدیم ہے، اور قرآن کے اوپر جو بستانی لگایا گیا وہ بھی قدیم ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، صرف قرآن اللہ کا کلام قدیم ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن یہ پسپورٹ، یہ کاغذ،
اور یہ بستانی جزدان یہ سب تو قدیم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب کوئی مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو ان کے ماننے والے اس میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، معتزلہ کا مقابلہ امام بخاری نے نہیں کیا، امام بخاری نے حنابلہ کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ ایک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں لوگوں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے علماء نے منع کر دیا تھا کہ امام بخاری سے اس مسئلے میں سوال مت کرنا، اگر وہ سوال کریں گے جواب دیں گے تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، لہذا بقیہ حدیث سننا، اس مسئلے کو ان سے مت پوچھنا۔ لیکن انسان کی عادت ہے، الانسان حریص فیما منع، جس سے منع کیا جاتا ہے اسی کا شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے قرآن کے بارے میں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹال دیا، جواب نہیں دیا۔ جب زیادہ اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کا وہ لفظ جو ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں وہ مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے جس کو اللہ نے تکلم کیا وہ تو قدیم ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ حادث ہیں، یہ مخلوق ہے۔ ہم پڑھیں گے تو نکلے گا، نہیں پڑھیں گے تو الفاظ نہیں نکلیں گے۔ تو ان کا مقولہ ہے لفظی بالقرآن مخلوق، وہ لفظ جو میری زبان سے نکلتا ہے قرآن کا وہ مخلوق ہے، وہ قدیم نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام الگ ہے، کلام نفسی وہ قدیم ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ حادث ہیں، مخلوق۔ لہذا اسپورٹ جو لگایا ہے وہ بھی مخلوق، جو کاغذ لگایا وہ بھی مخلوق۔ اب یہ ان کا مقابلہ حنابلہ کے ساتھ ہو گیا۔ امام محمد بن حنبل کے جو شاگرد تھے وہ سارے ان کے مقابل ہو گئے۔ چنانچہ امام بخاری جب اس شہر میں سمرقند میں پہنچے تھے تو 4000 گھوڑے اور خچر پر بیٹھ کر اور ہزاروں لوگوں نے پیدل چل کے ان کو استقبال کر کے نیل بگان سے بلا کر کے لے کر کے آئے تھے۔ لیکن جب یہ مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا لفظی بالقرآن مخلوق، امام حزلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کے امام بخاری کے مخالف ہو گئے، اور فرمایا کہ جو امام بخاری کے مسلک پر ہے وہ میرے درسگاہ سے اٹھ کر کے چلا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم ابن حجاج القشیری جن کی کتاب مسلم شریف پڑھو گے، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام حزلی کے درسگاہ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے اعلان کیا وہ فوراً اٹھ کر کے چلے گئے کہ میں امام بخاری کے ساتھ ہوں۔ تو بہرحال امام بخاری جب اس وقت سے شہر سے نکل رہے ہیں تو کوئی آدمی ان کے ساتھ جانے والا نہیں۔ آتے وقت میں تو ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا، گھوڑے گدھے پر پیدل بیٹھ کر، لیکن جب دشمن بن گئے تو اب امام بخاری کو رخصت کرنے والا کوئی آدمی نہیں۔ اس طریقے سے امام بخاری کے ساتھ یہ آزمائش پیدا ہوئی، اور امام بخاری نے فرمایا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کا وہ لفظ جو میں اپنی زبان سے پڑھتا ہوں وہ تو مخلوق ہے، وہ ہمارا کلام ہے، ہم نکال رہے ہیں اپنے زبان سے، ہم بولیں گے تو ہوگا، نہیں بولیں گے تو کلام نہیں نکلے گا، لہذا ہم مخلوق، تو ہمارے زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی مخلوق ہوگا۔ یہ مسلک صحیح تھا امام بخاری کا، لیکن لوگوں نے تدبر نہیں کیا، اور اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت شروع ہوئی۔ میرے پیارے بچوں، ایک نقطہ یاد رکھنا، جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں سب لوگوں کے ساتھ مخالفت کا ہونا، ان کو مدرسے سے نکالنا، ان کو شہر سے نکالنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج دنیا میں یہ ہے کہ کسی کا کوئی مخالف ہو گیا اور اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا تو لوگ الٹا اس کو برا کہنے لگتے ہیں۔ اس کا پازیٹیو اور مثبت پہلو یہ ہے کہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت
دیا، ایمان کی دعوت دیا، تو اپنا پیدائشی وطن، جنم و استھان مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال دیا گیا، مکہ مکرمہ سے جانے پر مجبور کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو اور نمرود کو دعوت دیا تو مخالف ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکال کر فلسطین میں بھیجوایا۔ ابراہیم علیہ السلام نکل کر کے جا رہے ہیں، اپنے جگہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب دین کی دعوت دیا، حق کا کام کیا، تو مخالفین کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکل کے حضرت مجھے یہ مسئلہ بھی بیان کیا آپ نے، قرآن مخلوق یا غیر مخلوق، اس کے بارے میں ہمارا موقف اور دلائل بولتے تھے حضرت تو بہت اچھا رہتا، ہمارا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ تو تم لوگ شرح عقائد میں پڑھ چکے ہو بیٹا، شرح عقائد میں تو پورا ہی مسئلہ آیا۔ ٹھیک ہے حضرت، میں یہ دلائل کرنا چاہتا ہوں، بس یہی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کل شیء ہالک، مطلب سب کچھ کا خالق ہے، تو اس بارے میں یہاں پہ آپ نے معتزلہ کے بارے میں بتایا گیا۔ ہاں تو کل شیء، ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ قرآن پاک ایک کلام لفظی ہے، ایک کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی یہ اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے۔ کلام لفظی جس کا تکلم کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، شرح جامی کافیہ میں پڑھا ہوگا الکلمۃ لفظ، وہاں لفظ کی تعریف پڑھا ہوگا، ما یلفظ الانسان، ما یتکلم الانسان، انسان کے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے۔ تو قرآن پاک کے جن الفاظ کا ہم تکلم کرتے ہیں وہ لفظ قرآن ہیں، وہ حادث ہیں۔ ہم خود حادث ہیں، انسان، تو انسان سے جو چیز نکلے گی وہ بھی حادث ہوگی۔ اور اللہ قدیم ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے، صفت تکلم، وہ قدیم ہے۔ جو لوح محفوظ کے اندر کلام ہے وہ محفوظ ہے، وہ قدیم ہے۔ اب باقی ہم جو تکلم کرتے ہیں یہ حادث ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ دلیل تو یہی ہے کہ صفت، متکلم کی صفت جو ہوتی ہے تو متکلم کی جو حالت ہوگی وہی اس کے صفت کی حالت۔ ہم متکلم موصوف، ہم حادث، تو ہمارا کلام بھی حادث ہوگا۔ اللہ متکلم قدیم موصوف، تو اللہ کی صفت جو کلام ہے وہ قدیم ہوگی۔ جب موصوف قدیم تو اس کی صفت بھی قدیم ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا؟ خیر، اور بھی شرح عقائد وغیرہ تم لوگ تو اب دورے کے طالب علم ہو گئے، شرح عقائد میں پڑھنا، وہاں پر بحث اس کی کیا ہے۔ بہرحال تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اکابر محدثین اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت کی جاتی ہے، ان کو نکالا جاتا ہے۔ آج پورا دیوبند فخر کرتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دارالعلوم دیوبند سے نکالا گیا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے نکل کر ڈابھیل چلے گئے اور وہاں کے شیخ الحدیث بنے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترجمہ شیخ الہند کے اوپر حاشیہ ہے، جو بعد میں پاکستان چلے گئے، وہ بھی ڈابھیل چلے گئے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دارالعلوم سے نکلے اور وہ بھی ڈابھیل چلے گئے۔ تو بڑے بڑے جتنے اکابرین ہیں انبیاء علیہم السلام سے لے کر، یہ سنت ہے کہ ان کے ساتھ عداوت ہوتی ہے اور ان کو نکالا جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہرت ہوئی تو ان کو اپنے وطن سے نکالا گیا، اور کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو امام بخاری نے مجبور ہو کر اپنے موت کی دعا کیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حدیث میں موت کی دعا کرنے سے تو منع کیا گیا، امام بخاری جیسا محدث یہ اپنے موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں، موت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ مطلقاً موت کی دعا کرنا منع نہیں ہے۔ اگر کہیں پر اپنے دین پر فتنے کا خوف ہو، ایسا فتنہ کہ جس سے میرا دین برباد ہو جائے گا، میرا اسلام، میرا عقیدہ برباد ہو جائے گا،
تو ایسی جگہ پر جہاں اپنے دین پر فتنے کا خوف ہو وہاں اپنے دین کو بچانے کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دین پر فتنے کا خوف ہو گیا، اس لیے امام بخاری نے اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا کیا تھا۔ نمبر 2، ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میری رائے یہ ہے، حضرت کی رائے یہ ہے کہ ان حاسدین پر رحم کھا کر امام بخاری نے موت کی دعا کیا۔ اگر امام بخاری سمرقند جاتے اور اس اللہ کے ولی کے اوپر وہ لوگ ظلم کرتے تو اللہ اپنے اولیاء کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے اور ان حاسدین کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، تو میں اس کو لڑائی کا چیلنج دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو، حدیث قدسی ہے، اس کو لڑائی کا اللہ چیلنج دیتے ہیں۔ تو امام بخاری نے دیکھا کہ اگر میں سمرقند جاتا ہوں اور لوگ میری بے عزتی کرتے ہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہو جائے۔ ان حاسدین کو غضب سے بچانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے ہی اٹھا لیا جائے اور امت کو ہلاک و برباد نہ کیا جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ مجذوب تھے، جذبی کیفیت میں رہتے تھے اور شہر کے گندا نالہ کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ مجذوب پاگل آدمی گندے نالے کے کنارے بیٹھے رہتے تھے اور ایک لاٹھی ڈنڈا لے کر اور نالا کے پانی میں ڈنڈا مارتے رہتے تھے، جس سے پانی ادھر ادھر اڑ کر کے گندا پانی اڑتا رہتا تھا۔ پاگل آدمی بیٹھا ہوا کیا کرے؟ تو ڈنڈا لے کر کے پانی پر ڈنڈا مار رہے ہیں اور پانی ادھر ادھر چھینٹا اڑ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب کہیں پارٹی میں جا رہے تھے، خوب سندر غسل کر کے کپڑ سپڑ ٹائی ٹو پینٹ شرٹ سب لگا کر، اور اپنی بیگم اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ میں لیا تھا، وہ بھی بیچاری خوب بناؤ سنگھار کر کے سندر اندر بن کر کے لباس پہن کے سب پارٹی میں جا رہے تھے ولیمہ کھانے کے لیے۔ اس پاگل کے سامنے سے جب گزرے تو پانی میں ڈنڈا مار رہا تھا۔ ڈنڈا مارنے سے پانی کا کیچڑ اور چھینٹا اڑ کر اس کے بیوی کا چہرہ، سر، کپڑا، بدن سب گندا ہو گیا، بدبو پیدا ہو گئی۔ نواب صاحب کو بڑا غصہ آیا اور بڑے میاں کو جا کر 2 تھپڑ مارا۔ نالائق پاگل، تم کو نظر نہیں آتا؟ تم نے کیا کر دیا؟ یہ ہم لوگ پارٹی میں جا رہے تھے، میرا ٹائم ختم ہوگا، اس حالت میں تو جا نہیں سکتے، اب لوٹ کے پھر گھر جائیں گے، نہائیں گے، کپڑا بدلیں گے، یہ کیا کر دیا؟ وہ ایسے ہی اواں بک رہے ہیں اور پانی پر ڈنڈا مار رہے ہیں۔ یہ لوگ کہا لوٹ کر کے چلو گھر، اب کپڑا بدل کر کے آئیں گے۔ جب لوٹنے لگے تو 2 قدم بھی نہیں چلے تھے کہ نواب کے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ اتنا زیادہ درد شروع ہوا کہ وہ وہیں پر گر گیا، چھٹپٹ کرنے لگا اور سارے لوگوں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا، کچھ فائدہ نہیں۔ اس کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ بزرگ صاحب کو اس نے مارا ہے، اس کی بد دعا لگ گئی۔ دوڑ کے عورت وہ بزرگ کے پاس آئی اور آ کر کے کہا حضور معاف کر دیجیے۔ کہا نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تمہارا کپڑا خراب ہو گیا، تم ہمارا شوہر ہم کو تھپڑ مار کر کے گیا، میں نے کیا کیا؟ خوب رویا دھویا تو اس مجذوب پاگل نے کہا کہ تمہارا شوہر تمہارا عاشق ہے اور تم سے اس کو محبت ہے، تمہارے کپڑے اور بدن پر گندگی لگی تو اس کو غصہ آیا، تمہاری دیکھ کر کے اس کو غصہ آیا، تو میرا بھی کوئی عاشق ہے، جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے عاشق کو بھی غصہ آ گیا۔ میرا عاشق کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو غصہ آ گیا تو جیسے تیرے شوہر نے تھپڑ مار کے بدلہ لیا تو میرا عاشق بھی پیٹ میں درد دے کر کے بدلہ لے لیا۔ ہمیں کتا کرتا ہے ہمارا خوراک کچھ نہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے، نیک بندوں سے کبھی حسد نہ کرنا، کبھی دشمنی نہ کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر اللہ سے دعا کیا تھا کہ اگر میں سمرقند جاتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو جائے، وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائے۔
اللہ مجھے ہی دنیا سے اٹھا لیجئے اور ان سب لوگوں کو بچا لیجئے۔ یہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام بخاری نے اپنی موت کی دعا کیوں کیا تھا۔ ایک آخری بات اور رہ گئی جی حضرت، مجھے یہاں پہ تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک حدیث کی عبارت پڑھی ہے من عادنی ولیا، اس سے کیا مراد ہے حضرت؟ مطلب ایک خاص عام ہے یا خاص کسی طبقے کو بتا رہے ہیں؟ جیسے قرآن میں ان ولی اللہ اور فوج پہ الفاظ ہے، کسی سے عام ہے بیٹا، عام ہے۔ جو بھی نیک آدمی ہو، اچھے، اولاً تو کسی سے بھی عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھو۔ دل کے اندر عداوت کا ہونا یہ دل کے گندگی کی علامت ہے۔ اپنے دل کو سب سے صاف رکھو، اور خصوصیت کے ساتھ جو اللہ کے علماء ہیں، نیک بندے ہیں، ان سے تو بہت ہی زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر ایک سے اپنے دل کو صاف رکھو۔ کیا پتہ کہ کس بندے کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ وہ بیٹا دیکھنے میں تو پاگل لگ رہا تھا اور گندے نالا کے پاس بیٹھا، لیکن اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو علم غیب تو نہیں ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے۔ ہمیں ہر ایک سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ عداوت اور دشمنی آنا یہ اخلاق رذیلہ کہلاتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اخلاص ہو، کسی کے ساتھ عداوت دشمنی نہیں ہو، دل کو صاف رکھو۔ باسکنڈی کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی آدمی نے ان کے کسی مرید کی شکایت کیا کہ وہ ایسا ایسا چندہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ حضرت نے ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر کے فرمایا میرے کسی شاگرد اور مرید کی شکایت میرے پاس مت کرنا۔ میں دنیا سے اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ سب کی طرف سے میرا دل پاک اور صاف رہے، کسی کی طرف سے میرے دل کے اندر کوئی گندگی نہ رہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پر سنائی حضرت نے اور فرمایا کہ ترمذی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، حسد، عداوت، دشمنی نہ ہو، پاک صاف ہو کے جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایک گھر نصیب کرے گا۔ وہ ایسا گھر ہوگا کہ جو اندر سے باہر اور باہر سے اندر دکھائی دے گا، جیسے آج کل شیشہ وغیرہ کا لوگ محل بناتے ہیں، اس طریقے سے موتیوں کا بنا ہوا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر ایک کی طرف سے پاک اور صاف رہے۔ اس لیے پیارے بچوں، کسی کے طرف سے اپنے دل میں گندگی مت رکھنا، اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے پاک صاف رکھنا۔ اللہ عالم بالصواب۔ سمجھ میں آیا آپ؟ دوسری بات یہ جو مختصر بتاتا ہوں، امام بخاری کا مذہب۔ امام بخاری کا مذہب کیا ہے؟ اسی ضمن میں دورے کی دوسری کتابوں کے مصنف کی بھی بات آ جائے گی۔ جب کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو ہر مسلک والا یہ کوشش کرتا ہے اس کو اپنے جماعت میں کھینچنے کے لیے، اس کی وجہ سے اپنی جماعت کی بڑائی ہوگی۔ جب بھی کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک گروپ والا اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جماعت کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اب امام بخاری جیسے آدمی، ان کو شافعیہ حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ شافعی المسلک ہیں۔ امام بخاری خود شافعی المسلک ہیں، لیکن یہ مسئلہ غلط ہے۔ امام بخاری شافعی المسلک نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر شافعی المسلک ہوتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں نماز کے اندر درود کا پڑھنا فرض ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں جو درود پڑھنے کا حکم صلو امر کا صیغہ آیا، امر آتا ہے وجوب کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یہ کیا اور فرمایا کہ اس صلو سے مراد نماز میں درود پڑھنا ہے، قاعدہ اخیرہ میں جو درود پڑھتے ہیں وہ مراد ہے اس سے۔ تو شافعیہ حضرات کی ہاں نماز کے اندر درود کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر امام بخاری شافعی ہوتے تو اپنی پوری کتاب میں کہیں بھی نماز کے درود کا مسئلہ نہیں بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ امام بخاری شافعی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے شافعیہ حضرات کے یہاں قنوت فی الفجر ضروری ہے۔ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، ہم لوگ دعائے قنوت وتر میں پڑھتے ہیں، اور شافعیہ حضرات کے یہاں پورا سال فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلے کو بھی اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ اگر شافعی المسلک ہوتے تو اپنی کتاب میں اس مسئلے کو ضرور بیان کرتے۔ اسی طریقے سے وضو من القبلہ، کوئی آدمی وضو کر کے عورت کا بوسہ لے لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ شافعیہ کا مسلک ہے، وضو من القبلہ۔ لیکن امام بخاری نے اس مسئلے کو اپنی کتاب میں بیان کر کے اور شافعیہ کے مسلک کی تائید نہیں کیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو شافعی المسلک ہوتے تو ان مسائل کو اپنی کتاب میں ضرور بیان کرتے۔ اور غیر مقلد لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ امام بخاری غیر مقلد نہیں ہے۔ راجح قول حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہد ہیں۔ امام بخاری کسی کے مقلد نہیں بلکہ امام بخاری خود مجتہد ہیں، یہ حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنا اجتہاد کرتے ہیں اور اپنے اجتہاد سے خود عمل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں پر ان کا اجتہاد کہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہو جاتا ہے، کہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہو جاتا، اور کہیں مالک کے موافق ہو جاتا، لیکن یہ ان کے مقلد نہیں ہیں بلکہ یہ خود اتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا کہ یہ خود اجتہاد کے درجہ پر فائز ہیں اور امام بخاری مجتہد ہیں۔ نمبر 2، امام مسلم، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ کہ امام مسلم مالکی ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت اختلاف۔ شافعیہ حضرات نے ان کو شافعی کہا، حنابلہ نے ان کو حنبلی کہا، لیکن اکثر کی رائے یہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مالکی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کی رائے یہ کہ امام ابو داؤد پکے اور کٹر حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حنابلہ کا مسلک ہے بول قائمن جائز، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ اس کے جواز کو ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا، جو حنابلہ کا مذہب ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے والے کا باب پہلے بیان کیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کا باب بعد میں بیان کر کے اس کے جواز کو ثابت کیا ہے۔ رہ گئے ابو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ کہ یہ تینوں کے تینوں شافعی ہیں، یہ تینوں شافعی المسلک ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سال آپ پڑھیں گے وہ پکے حنفی ہیں، وہ حنفی المسلک ہے۔ حنفیہ کے دورے میں 2 کتاب پڑھیں گے آپ، ایک طحاوی شریف اور دوسرے موطا امام محمد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ موطا جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے منقول ہے، اس کو آپ پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کے تمام دورے کے کتابوں کے بہت مختصراً ان کے مسلک کا بیان۔ اب رہ گئی اصل کتاب بخاری، اس کتاب کے بارے میں اب تک مصنف کے مختصر تعارف کرا دیا، اسے تفصیل بہت ساری ہے، اور اب مختصراً آپ کو کتاب کے بارے میں بتلائیں گے، کل اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو سب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، پڑھنے سننے کو قبول فرمائیے، اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائیے، اے اللہ عافیت فرما دیجیے، اللہ کرونا بیمار کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صالح نیک دیندار بنائیے، مولا
ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے مولا، گھر میں سکون نصیب فرمائیے، جو لوگ جہاں جہاں بیمار آزار پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا۔ اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائیے۔ اے اللہ قربانی کے مسئلے کو اور عید الاضحیٰ کے مسئلے کو آسان فرما دیجیے مولا۔ اے اللہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی، اللہ ذی الحجہ کی فیض و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہم بیماروں سے شفا عطا فرمائیے، ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا اللہ۔